اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ڈیفنس ویو، اور آج کے گلوبل ڈیفنس ویو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آذربائیجان کے JF-17 بلاک 3 کے حصول سے پاکستان اور JF-17 کو کیا اسٹریٹجک فوائد حاصل ہوئے ہیں۔ آذربائیجان نے JF-17 بلاک 3 کو کیوں حاصل کیا ہے، اور JF-17 بلاک 3 آذربائیجان کے کس طیارے کی ریپلیسمنٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ JF-17 پاکستان کو وسطی ایشیا کے ساتھ ساتھ انڈو پاکستان میں کیا فوائد حاصل ہوئے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ۔ جب بھی کوئی ملک لڑاکا طیاروں کے حصول یا ڈیولپمنٹ کے لیے بہت سی ترجیحات کو پیش نظر رکھتا ہے، پہلی ترجیح اس ملک کی یہ ہوتی ہے کہ وہ طیارہ حاصل کر رہا ہے کہ کارکردگی موجودہ طیاروں کی کارکردگی سے ہم پلہ ہو یا اس سے بہتر ہو، دوم حریف طیاروں کے خلاف نبرد آزما ہو سکے، اور سوم طیارہ اگلے 20 سے 30 سالوں میں آنے والے چیلنجوں کا سامنا کر سکے۔ JF-17 تھنڈر یا FC-1 شیاولونگ یعنی فائرس ڈریگن ایک 4.5 جنریشن کا ہلکا سنگل انجن ملٹی رول لڑاکا طیارہ ہے جسے پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس PAC اور چین کی چنگڈو ایئر کرافٹ کارپوریشن CAC نے مشترکہ طور پر تیار کیا ہے۔ پاکستان نے JF-17 کو جب ڈیولپ کرنے کا پلان بنایا تو پاکستان کے پاس اس وقت A-5C F-7P PG میراج 3 اور میراج 5 لڑاکا طیارے جو کہ تیسری نسل سے ان کا تعلق ہے کی ریپلیسمنٹ کے طور پر چوتھی نسل کے ایک جہاز کی ضرورت تھی، اس لیے JF-17 چوتھی نسل کے متبادل طور پر ڈیزائن اور تیار کیا گیا۔ JF-17 کو متعدد کرداروں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، بشمول انٹرسیپشن، زمینی حملہ، اینٹی شپ اور فضائی جاسوسی۔ پاکستان سے JF-17 کا مطلب جوائنٹ فائٹر 17 ہے، جس میں جوائنٹ فائٹر پاکستان اور چین کی مشترکہ تیاری کی نشاندہی کرتا ہے، اور 17 اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ پاک فضائیہ کے ویژن کے مطابق یہ F-16 کا جانشین ہے۔ چین میں FC-1 کا مطلب فائٹر چائنا 1 ہے۔ JF-17 مختلف طیاروں کے ساتھ لیس کیا جا سکتا ہے، جس میں ہوا سے ہوا میں میزائل، فضا ہوا سے زمین اور جہاز چکن میزائل، گائیڈڈ اور ان گائیڈڈ بم کے علاوہ 23 ملی میٹر کی ٹوئن بیرل آٹو کینن شامل ہے۔ آذربائیجان نے جب JF-17 بلاک 3 حاصل کرنے کا فیصلہ کیا تو اس کے زیر استعمال MiG-29، Su-30 اور Su-24 جیسے مایہ ناز ملٹی رول طیارے تھے، اور اس کے آرچ رائیول آرمینیا کے پاس Su-30 اور Su-25 ہیں۔ آذربائیجان MiG-29 کو JF-17 بلاک 3 سے تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان مختلف جو طیاروں کا میں نے آپ سے ذکر کیا، جس میں Su-30، Su-25، Su-24 اور MiG-29 ہیں، ان کی کچھ خصوصیات کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ Su-30M ایک ملٹی رول لڑاکا طیارہ ہے جسے سخوئی ڈیزائن بیورو نے روسی فضائیہ کے لیے تیار کیا ہے۔ Su-30M سیریز کے لڑاکا طیارے الجزائر، انگولا، آرمینیا، بیلاروس، انڈیا، انڈونیشیا، قازقستان، چائنا کی ایئر فورس اور نیول فورس کے علاوہ ملائیشیا، یوگنڈا، وینزویلا اور ویتنام کی ایئر فورسز کے ساتھ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ملٹی رول Su-30M کو جوابی فضائی حملوں، زمینی اور سمندر مخالف مشنوں میں تعینات کیا جا سکتا ہے۔ یہ الیکٹرانک جوابی اقدامات اور قبل از وقت انتباہ کا کام بھی انجام دے سکتا ہے۔ یہ طیارہ مشترکہ مشن انجام دینے والے لڑاکا طیاروں کے بیڑے میں کمانڈ اینڈ کنٹرول پلیٹ فارم کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ سخوئی کی طرف سے سوویت دور کا زمینی حملہ کرنے والا طیارہ Su-25 فروگ فٹ کے نام سے سرد جنگ کے دوران امریکی A-10 تھنڈر بولٹ دوم کی طرز پر قریبی فضائی مدد فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ جڑواں SR-95SH ٹربو جیٹ انجن اور جدید ایویونکس میزائلوں کی رینج سے لیس Su-25 سوویت افغان جنگ سمیت مختلف تنازعات میں مؤثر ثابت ہوا ہے۔ اپنی کمزوریوں کے باوجود فروگ فٹ کو بڑے پیمانے پر برآمد کیا گیا اور آج بھی خدمات میں شامل ہے، اور تقریباً 250 یونٹ اب بھی روسی فضائیہ اور دیگر ثابت سوویت ریاستوں کے ذریعے چلائے جاتے ہیں۔ Su-24M
فرنٹ لائن بمبار کو سخوئی ڈیزائن بیورو نے تیار کیا۔ SU-24M نے 1983 میں سروس میں شمولیت اختیار کی تھی اور نٹو جو ہے اس کو فینسر کے نام سے جانتا ہے۔ 900 سے زائد SU-24 طیارے فراہم کیا جا چکے ہیں اور یہ طیارے روسی فضائیہ اور بحریہ کے ساتھ ساتھ آذربائیجان، الجزائر، بیلاروس، قازقستان، لیبیا، شام، سوڈان اور یوکرائن کی فضائی افواج میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ SU-M فرنٹ لائن بمبار طیارے کو دشمن کے علاقے میں گھسنے اور دن اور رات میں کسی بھی موسمی حالات میں زمینی اہداف کو تباہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ سوویت یونین کی جانب سے F-15 اور F-16 جیسے امریکی طیاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کردہ چوتھی نسل کا MiG-29 طیارہ میک-1 MiG-29 اپنے آغاز کے 40 سال بعد بھی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ MiG-29 نے 1983 میں 2 انجن والے لڑاکا طیارے کو میک-1 ڈیزائن بیورو نے فضائی برتری کے لڑاکا طیارے کے طور پر تیار کیا تھا۔ 1600 سے زائد طیارے تیار کیے گئے تھے اور MiG-29 چوتھی نسل کے سب سے قابل لڑاکا طیاروں میں سے ایک ثابت ہوا۔ 4 دہائیوں کے بعد یہ آج بھی خدمت میں ہے، نہ صرف روس کے ساتھ ساتھ بلکہ متعدد سابق سوویت جمہوریہ کے ساتھ MiG-29 کو روسی اور یوکرائن افواج نے جاری تنازع میں استعمال کیا ہے۔ فلکرم کے برآمدی ماڈل مشرقی جرمنی، بھارت، ایران، عراق، لیبیا، پیرو، پولینڈ، شام، سوڈان اور یوگوسلاویہ کو بھی فروخت کیے گئے۔ آذربائیجان کی طرف سے JF-17 بلاک 3 کے انڈکشن سے جہاں پاکستان کو وسطی ایشیا کی مارکیٹ میں داخل ہونے کا موقع ملا ہے، اپنے آرچ رائیول انڈیا کے خلاف برتری حاصل ہوئی ہے کہ پاکستان JF-17 کو ایکسپورٹ کرنے میں کامیاب ہوا ہے، جبکہ تجاز ابھی ڈیولپمنٹ کے مراحل سے گزر رہا ہے اور آذربائیجان اس طیارے کی ریپلیسمنٹ JF-17 سے کر رہا ہے، جو انڈیا کی ایئر فورس کا اسٹریٹجک اثاثہ ہے۔ یہ تھا آج کا ولاگ، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، السلام علیکم۔